السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام حجت حدیث سیریز کا پروگرام ہے۔ آج کا جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں کچھ ایسی حدیثیں ملتی ہیں جو حقیقت کے اور مشاہدے کے خلاف ہیں، اس لیے احادیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کا حقیقت کے اور مشاہدے کے خلاف ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر گھڑی گئی ہیں اور غلط طریقے سے آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور علماء یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے دو حدیثیں یہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث میں ہے کہ اس کے بعد زمین سے کہا جاتا ہے تو زمین اس مردے کے اوپر سمٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایک طرف کی انتڑیاں دوسری طرف کی انتڑیوں میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس شخص کو جو ہے قبر میں عذاب اسی طرح دیا جاتا رہے گا جب تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے، یعنی قیامت تک اس کو اسی طرح عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث مشاہدے کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ کتنی قبریں جو ہیں بعد میں کھولی گئی تو کھولنے والوں نے کبھی بھی جو ہے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں، ان کے مشاہدے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی، چاہے وہ قبریں مسلمانوں کی رہی ہوں، چاہے وہ قبریں کافروں کی رہی ہوں، کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا کہ قبر کی ایک طرف کی دیوار جو ہے وہ دوسری طرف کی دیوار میں گھس گئی ہو، اور مردے کی انتڑیاں جو ہے ایک طرف کی دوسری طرف کی انتڑیوں میں داخل ہو گئی ہو۔ تو قبر میں اس طرح کا عذاب ہوتے ہوئے یا کسی پر اللہ کا انعام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ بہت ساری قبریں کھولی گئی لیکن اس طرح کی بات جو ہے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور گھڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی قبر کے عذاب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن خالی ہے قبر کے عذاب سے۔ تو ایک تو یہ حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ اس کو گھڑا گیا ہے اور ذخیرہ حدیث میں غلط طور پر باتیں منسوب کر دی گئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ ایسی ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں تو اس قوم میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب پر عذاب بھیجتے ہیں، یعنی چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو، ایمان والے ہوں چاہے کافر ہوں، عذاب سب پر آتا ہے۔ لیکن پھر جب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے تو پھر ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کے اعتبار سے اٹھائیں گے۔ یہ حدیث بھی ایک بہت بڑی حقیقت کے خلاف ہے، ایک بہت بڑی حقیقت سے ٹکراتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عدل کو بہت جگہ بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، سورہ سبا آیت نمبر 17، کہ ہم تو سزا صرف ناشکروں اور کافروں کو دیتے ہیں۔ ایسے ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 59، کہ ہم انہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن بستی کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، یعنی کافر ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء آیت نمبر 40، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو ایک طرف یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب صرف کافروں پر بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ کا عذاب کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک طرف آیتیں یہ بتا رہی ہیں، جبکہ یہ والی حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ جب عذاب بھیجتے ہیں تو کافروں اور ایمان والوں سب پر بھیجتے ہیں، نیک لوگوں پر بھی بغیر ان کے کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے ان پر بھی عذاب بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث بھی جھوٹی ہے اور گھڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی حدیثیں پیش کر کے بعض لوگ اس طرح کا شبہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حدیثیں حقیقت کے اور مشاہدے کے خلاف ہے لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ جھوٹے طور پر غلط طور پر منسوب کر دی گئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ورنہ وہ لوگوں کی اپنی ایجاد کی ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جو دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں ان میں پہلی حدیث عذاب قبر سے متعلق ہے، اس میں عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی صاف بات یہ ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یا قبر میں جو کسی مومن بندے پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ ایک غیب کی چیز ہے، اور وہ
ہمارے اور اس عذاب اور انعام کے بیچ میں جو ہے پردہ ڈال دیا گیا ہے، ہم کو نظر نہیں آ سکتا ہے. اس کو جاننے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کے ذریعے ہم کو کوئی اس طرح کی بات پہنچ جائے تو ہم اس سے واقف ہو سکتے ہیں. اپنی آنکھوں سے اس طرح کا عذاب ہم نہیں دیکھ سکتے. اور اب یہ بات کہ بھئی ہم نے قبر میں کھولا تو اس طرح کی چیز ہم کو نظر نہیں آئی اس لیے ہم اس کا انکار کر دیں، تو یہ بلا وجہ کی بات ہے. چونکہ جب وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے نظر آ ہی نہیں سکتی ہے تو پھر ہم اس کو دیکھ کیسے پائیں گے؟ چونکہ وہ تو غیب کی چیز ہے، غیب کی چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں. اور اگر اس بنیاد پر کہ بھئی وہ چونکہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے اس طرح کا عذاب قبر میں ہوتے ہوئے، ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور حدیث کو ہم جھوٹا قرار دے رہے ہیں، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ یہی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. سورہ انفال آیت نمبر 50 اور 51. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم دوزخ کا عذاب چکھو، آگ کا عذاب چکھو. تو بتایا جائے کیا کسی نے کافروں کی روح نکلتے وقت ان پر فرشتوں کے تھپڑ مارنے کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ یا فرشتوں کی یہ آواز انہوں نے سنی ہے کہ فرشتے ان سے کہہ رہے ہو کہ جہنم کا عذاب چکھو، آگ کا عذاب چکھو؟ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ فرشتوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ان پر یہ عذاب ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر. تو کیا کسی نے دیکھا؟ اور اگر نہیں دیکھا تو کیا ہم نے چونکہ دیکھا نہیں ہے اس بنیاد پر قرآن کی اس آیت کا انکار کیا جائے گا؟ تو جس طرح اس آیت کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اس حدیث کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ یہ چیزیں غیب کی ہیں، غیبی کی ایک چیز قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور وہی چیز جو ہے اس حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہے. فیصلہ دونوں کے بارے میں ایک ہی ہونا چاہیے. اگر اقرار کرنا ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کا بھی اقرار کرنا ہے، تو حدیث کا بھی اقرار کرنا ہے، وہ دونوں کو سچ ماننا ہے. اور اگر انکار کرنا ہے تو جس طرح آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ عذاب ہم کو نظر نہیں آتا ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا بھی انکار کیجیے. جبکہ حدیث میں تو جو ذکر کیا گیا ہے وہ غیب کی چیز کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ قبر کا عذاب ہے، جو قبر کا معاملہ غیب کا معاملہ ہے. لیکن قرآن کی آیت جو ذکر کر رہی ہے وہ تو قبر کے معاملے کو بھی ذکر نہیں کر رہی، بلکہ وہ تو روح نکلنے کے معاملے کو ذکر کر رہی ہے، نزع کے وقت کو ذکر کر رہی ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، نزع کا جو وقت ہوتا ہے مردے کے. تو جب ہم نزع کے وقت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو قبر کے عذاب کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ جو بات ہے کہ بھئی قرآن میں جو ہے قبر کے عذاب کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ کافروں پر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. یہ فرعون کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے اور جب قیامت آئے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ فرعون والو تم سب سے سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. تو یہ بتا رہی ہے کہ صبح اور شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبح اور شام آگ پیش کیے جانا یہ قیامت سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، اور قیامت سے پہلے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے قبر کے اندر ہی ہو رہا ہے. چونکہ جب قیامت کا جو عذاب ہے اس کا تو آگے ذکر ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم سب سے سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام عذاب پیش کی جانے کی بات یہ اس سے پہلے کی ہے جو لازماً قبر کی بات ہے. تو کیا کسی نے جو ہے فرعونیوں کی قبر کھول کے دیکھا کبھی کہ ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ غیب کی چیزیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. لہذا اس بنیاد پر حدیثوں کو جھٹلانے کی بات یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے اور نادانی کی بات ہے. دوسری جو حدیث پیش کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتے تو ایمان والوں پر بھی بھیجتے ہیں اور کافروں پر بھی بھیجتے ہیں. جب کسی بستی کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر نیک و بد، فاسق و مومن سب پر بھیجا جاتا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں اور اس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہوتے ہیں اور ہلاک کرتے ہیں کچھ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے عدل میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. یہ چیز اللہ کے عدل کے بارے میں اشکال پیدا نہیں کرتی ہے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مسلسل عذاب دے دے. جو دوسری حدیث پیش کی گئی کہ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتے تو وہ عمومی عذاب ہوتا ہے جو ایمان والوں پر بھی آتا ہے اور کافروں پر بھی آتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اس دنیا میں مومن اور کافر سب کو ہلاک کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کے عدل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صرف ہلاک کر رہے ہیں، ان کو موت دے رہے ہیں. تو موت تو کسی بھی طرح آ سکتی ہے. اللہ کے عدل پر فرق تو تب پڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عذاب دیتے. حالانکہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ آخرت میں تو ان کو جو ہے ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا. جو کافر ہوں گے ان کو سزا ملے گی، اور جو ایمان والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، ان کو انعام ملے گا. لیکن ظاہر بات ہے موت تو آنی ہے. تو موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ جب کافروں پر عذاب آتا ہے تو ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی موت دے دیتے. اصل تو فیصلہ جو ہونا ہے وہ قیامت کے دن ہونا ہے. یہ حدیث یہ نہیں بیان کر رہی کہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو جو ہے کافروں کے ساتھ ہی شامل فرمائیں گے اور ان پر بھی عذاب ہوگا آخرت میں، بلکہ وہ وضاحت کر رہی ہے کہ نہیں، وہاں تو فیصلہ جو ہوگا وہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو ہلاک کیوں کر دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی ان کے ساتھ میں ہلاک کیوں کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ حدیث میں گھڑی گئی ہے. تو اگر اس بنیاد پر اس حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کو جھوٹا بیان کیا جا رہا ہے تو پھر قرآن کی ایک آیت بالکل یہی بات بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ لوگو تم اس فتنے سے، اس عذاب سے بچو جو تم میں سے صرف خاص طور سے ظالم لوگوں پر نہیں آئے گا بلکہ ان کے ساتھ میں تم لوگ بھی لپیٹے جاؤ گے. تو یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فتنہ یعنی عذاب بھیجتے ہیں تو صرف ظالموں پر نہیں آتا ہے، صرف نافرمانوں پر نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ عمومی ہوتا ہے. ظالم اور انصاف کرنے والوں، نافرمان اور فرمانبرداری کرنے والوں، سب پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو جس بنیاد پر آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں اسی بنیاد پر قرآن کی آیت کا بھی انکار کیجیے، کیونکہ قرآن کی آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں عذاب بھیجتے ہیں تو پھر وہ صرف ظالموں کو چھانٹتے نہیں ہیں بلکہ ظالموں کے ساتھ میں تم لوگ بھی لپیٹے جا سکتے ہو، یعنی صحیح لوگ بھی لپیٹے جا سکتے ہو. اس لیے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ موت کے اندر اشتراک کی وجہ سے، یعنی موت میں کافر اور مومن دونوں کو شریک کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ثواب اور سزا میں اشتراک لازم نہیں آتا ہے. ایسا نہیں کہ موت سب کو ایک ساتھ دے دی گئی تو سب کو اب سزا یا ثواب بھی ایک ساتھ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ جو ہے علامہ ابن ابی جمرہ نے اس حدیث کی ایک دوسری تشریح بھی کی ہے. وہ یہ کہ اس حدیث میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ عمومی عذاب بھیجتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جن ایمان والوں پر یا جن نیک لوگوں پر عذاب آتا ہے ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں. تو ان پر عذاب ان کی خاموشی کی وجہ سے آتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریض انجام نہیں دے رہے ہوتے. تو اگرچہ وہ کافر تو نہیں ہوتے ہیں، اس طرح وہ نافرمان تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو کافر اور نافرمان ہیں ان کو سمجھانے کا اور ان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا وہ کام پورا نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے ان پر عذاب آتا ہے. اور اگر وہ یہ فریضہ پورا کریں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کریں، ایسے نیک لوگ کسی سماج میں، کسی قوم میں پائے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تو عذاب کو ٹال دیتا ہے. جب تک وہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے، جیسے کہ قرآن کی بعض آیتوں سے اس طرف اشارے ہوتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 59، کہ ہم بھیجتے ہی عذاب جب ہیں جبکہ بستی والے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان لوگوں کو عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک کہ اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ استغفار کر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے. تو جب تک ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے نہیں ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کبھی نیک و بد سب پر عذاب بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نکیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ گناہ گاروں کو ٹوکنا چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتے ہیں. تو بہرحال اگر پہلی بات بھی ہم سامنے رکھیں اور پہلی تشریح بھی ہم سامنے رکھیں تو اس کی بنیاد پر بھی حدیث کو جھوٹا قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جس بنیاد پر آپ حدیث کو جھوٹا قرار دیں گے پھر اسی بنیاد پر آپ کو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً قرآن کی جو آیت ہے سورہ انفال کی، اس کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا. حالانکہ
آپ اس آیت کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو دونوں حدیثیں پیش کی گئی تھی ان کی جو صحیح تشریح ہے اور جو ان کا صحیح مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. تو اس طرح کے بیہودہ شبہات کیے جاتے ہیں, اس طرح کی بلا وجہ کی باتیں کی جاتی ہیں اور ان کی بنیاد پر جو ہے حدیثوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, حدیثوں کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ اس طرح کی حدیثوں میں جو بات کہی گئی ہے وہی بات تو قرآن میں بھی کہی گئی ہے, لیکن قرآن میں اس طرح ان کو غور کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. ورنہ اگر وہ قرآن میں غور کر لیتے تو پھر اس طرح کی حدیثوں کو جھٹلانے کی کبھی بھی ان کو جرت نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.